الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تُہۍ وٕنکیٚنَس سون یوٗٹیوٗب چینل مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی وٕچھان اور یہ پیغام تۄہہِ شرعی بورڈ علاقہ راجوار کی طرف اور علاقہ راجوار کے شرعی فقہی مجلس میں تۄہہِ تمام حضرات ہُنٛد خٲر مقدم۔ آج یِم سوالات اَسہِ موصوٗل چھِ سپدیمٕتۍ تِمو منٛز گۄڈنیُک سوال چھُ زِ أکِس جایہِ چھِ مسجد کٲم چلان، تَتہِ چھِ موٚزوٗر دۄہَس سگریٹ چٮ۪وان۔ سگریٹ چھِ چٮ۪وان یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ بے غٲرتی ہٕنٛز کَتھ کہِ جنابِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ کانٛہہ مُشُک دار چیٖز کھٮ۪تھ مسجد نِش یِنہٕ نِش منع کوٚرمُت۔ ییٚلہِ مسجد منٛز یی سگریٹ چیٚنۍ یہِ کبیٖرہ گۄناہ چھُ۔ یِتھَے پٲٹھۍ مسجد منٛز یہِ حظ یہِ لِتھٲومٕتۍ بوٗٹ ناپاک بوٗٹ ہٮ۪تھ اَژُن، یِم سٲری چیٖز چھِ منع۔ تہٕ لہٰذا اگر موٚزوٗر رُکن کَرن مسجد ہُنٛد احترام تہٕ گوٚو ٹھیٖک، ورنہ مسجد کمیٹی ہٕنٛز چھِ ذمہٕ دٲری، تِہُنٛد چھُ فرض بنان کہ تِم گژھن یِتھٮ۪ن مزدوٗرن چھُٹی کرٕنۍ یِم نہٕ مسجد ہُنٛد احترام آسن تھاوان ملحوظ نظر کینٛہہ۔ یہ سوال جو ہے مسجد میں سگریٹ پی رہے ہیں کچھ مزدور، اور ایسے مزدوروں کا کیا حکم ہے؟ مسجد میں سگریٹ پینا کہاں جائز ہے؟ یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بدبودار چیز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ اب جو سگریٹ پئیں تو یہ کتنی بری بات ہے اور کتنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں انہیں چاہیے انہیں سمجھائیں، اگر وہ سمجھ جائیں تو ٹھیک، ورنہ ایسے مزدوروں سے مسجد کا کام نہ کرائیں۔ تو بیاکھ یُس چھُ یہِ چھُ خواب وٕچھمُت کٔمۍ تانۍ۔ اَکہِ چھِ سوال کوٚرمُت مےٚ ہسا وٕچھ خواب، مےٚ وٕچھ خوابہِ منٛز ٹوٗپۍ، پتہٕ لگوو مےٚ سُہ پنٛنِس کلس پٮ۪ٹھ تھوٚوُم ٹوٗپۍ۔ بیٚیہِ کیٛاہ وٕچھُم؟ بیٚیہِ وٕچھُم کھنٛڈ، خوابہِ منٛز وٕچھُم کھنٛڈ۔ تہٕ ٹوپہِ ہُنٛد یُس تعبیٖر چھِ، ٹوپہِ ہُنٛد تعبیٖر چھِ عزت، مال، بیٚیہِ پنٕنۍ دِلی چاہت یُس چھُ سُہ پوٗرٕ گژھنہٕ سۭتۍ یِوان کرنہٕ۔ یعنی أمِس گژھِ یا مِلٮ۪س مال، یا مِلٮ۪س عزت، یا گژھِ دِلُک تمنا پوٗرٕ۔ اور یہِ حظ یہِ کھنٛڈ وٕچھنُک تعبیٖر یُس چھُ، کھنٛڈ وٕچھنُک تعبیٖر یُس کھنٛڈ وٕچھ، تمیُک مطلب گوٚو تٔمِس سوزِ خۄداے تِتھۍ اولاد یا تِتھۍ یہِ حظ یہِ نفر یِم أمۍ سٕنٛز خدمت آسن کران، أمۍ سٕنٛز کٲم آسن کران۔ تو ٹوپی کی تعبیر 3 چیزوں سے کی جاتی ہے: ایک نفع حاصل ہونا، مال دولت حاصل ہونا، عزت حاصل ہونا، اور دلی چاہت کا پورا ہونا۔ اور چینی کا دکھنا یہ ہے کہ خادم اور خدمت گزار لوگوں کا ملنا۔ بیاکھ یُس سوال چھُ سُہ چھُ یہِ کہ عام طور چھِ وَنان اگر کۄٹھیو ہیوٚر یُزار کھسہِ یا نَرِ کھالہِ اِنسان کھۄنوَٹو ہیوٚر، اَمہِ سۭتۍ چھا وضوٗ پھٕٹان کِنہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پھٕٹان؟ اَمیُک جواب چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ وضوٗ پھٕٹان کینٛہہ، البتہ ستر کھُلاوُن یُس چھُ، کۄٹھیو ہیوٚر یُزار کھالُن یہِ چھُ گُناہ، یہِ گژھِ نہٕ کَرُن کینٛہہ، تہٕ البتہ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ وضوٗ پھٕٹان کینٛہہ۔ یِتھَے پٲٹھۍ اگر نَرِ کھالو یِم ہیوٚر کھۄنوَٹو ہیوٚر، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ وضوٗ پھٕٹان کینٛہہ۔ تو آستین چڑھانے سے یا یہ پاجامے کا یا یہ بازو کا آستین اوپر چڑھانے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ ایسا نہ کرنا چاہیے کیونکہ گھٹنا جو ہے وہ سطر میں ہے اور گھٹنے کا کھولنا حرام ہے، بلا ضرورت اور بلا وجہ اس کو نہیں کھولنا چاہیے۔ بیاکھ سوال چھِ کہ لۄکٹٕے بٔچی اکھ چھِ گُزریمٕژ، أمِس کیٛاہ کرو، أمِس کِتھ پٲٹھۍ دِمو کفن؟ أمِس چھِ تیوٗتٕے برابر دیُن، لۄکٕٹ بٔچی آسہِ تس تہِ چھِ کفن برابر دیُن، لۄکُٹ بچہِ آسہِ تس تہِ چھِ کفن برابر دیُن۔ اور مردس چھِ آسان یہِ حظ یہِ لڑکہٕ یا مردس چھِ آسان 3 کفن، یعنی اکھ چھِ آسان بٔڑ ژادر، سُہ چھِ آسان کلہٕ کِنۍ تہِ 2 پاو زیٖٹھ، کھۄرو کِنۍ تہِ زیٖٹھ۔ بیاکھ چھِ آسان قمیٖض، سُہ چھِ آسان کلہٕ پٮ۪ٹھٕ کھۄرو تام برابر، زیٖٹھ چھنہٕ آسان کینٛہہ۔ بیاکھ گٔے کُرتی یُس چھُ سُہ چھُ آسان یہِ حظ یہِ نالہٕ پٮ۪ٹھ، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ آسان سُہ کۄٹھیو بۄن تام۔ یِم گٔے 3۔ پتہٕ چھِ آسان یِمے 3 چھِ آسان زَیہِ تہِ، البتہ زَیہِ کیٛاہ چھِ آسان 3 کپرٕ چھِ تس علاوٕ آسان۔ اکھ چھِ آسان تس یہِ کلس دٔج یُس آسان چھِ، بیاکھ چھِ آسان سیٖن بَل، یہِ چھِ آسان یِم بٔنۍ ترٛاوُن ژادرِ بۄن، پتہٕ چھِ آسان پٮ۪ٹھۍ گنٛڈ کَرُن، سُہ گنٛڈ تہِ آسان پتہٕ ہوٚتۍ وٕژراوُن کپرِ منٛز، تہٕ یِم چھِ آسان 3۔ تو مرد کے لیے اور لڑکے کے لیے بھی 3 کفن ہیں: ایک ازار، ایک چادر، ایک قمیص۔ ازار جو ہوتی ہے، چادر جو ہوتی ہے وہ سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے 2 بالشت لمبی ہوتی ہے، اور جو اسی طرح سے جو دوسری ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ازار سر سے یہاں سے لے کر لمبی بالکل نہیں، پاؤں کے نیچے تک ہوتی ہے، تو وہ بھی لمبی نہیں۔ اور جو قمیص ہوتی ہے، قمیص کو یہاں سے چاک کر کے یہ قمیص بنائی جاتی ہے، یہ آگے سے لمبی پیچھے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، یہ یہاں سے لے کر یہ گریبان سے لے کر نیچے جو ہے گھٹنوں کے نیچے تک ہوتی ہے۔ چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، سب کو یہ کفن سنت ہے، یہی دینا چاہیے۔ عام طور ہم
پھر کفن کو کیا کہتے ہیں سلائی کرتے ہیں اور اس میں ٹانکے لگاتے ہیں. ٹانکے لگانے سلائی لگانے کی بالکل ضرورت نہیں. ہاں اگر کہیں کم ہو پورا نہ ہوتا ہو تو اس سائز کو بڑھانے کے لیے اس میں سوئی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ نہیں. تو اتھے پہ بیاکھ سوال اگر وتہ مزی جناز پرنے گژھان کن جائے گژھِ صاف آسٕنۍ اگر تتہِ وتہِ منٛز تہِ پرو جناز پرواے چھُنہٕ کینٛہہ مگر اتہِ چھُ آمُت کہ یِمو پوٚرُکھ نہٕ جناز گاہس منٛز امہِ موٗجوٗب کہ ییٚتہِ چھِ گاسہٕ یی متھنہٕ. گاسہٕ گژھِ ہے بیٚیہِ ٹھیٖک یہِ چھِ غلط یہِ گژھِ نہٕ کَرُن کینٛہہ گاسہٕ موٗجوٗب گژھِ نہٕ جناز رُکاوُن کینٛہہ سُہ تمی موٗجوٗب چھُ گاسہٕ چھُ بدل چیٖز تہٕ امہِ موٗجوٗب گژھِ نہٕ جناز رُکاوُن. جناز آو مگر یہ گژھِ نہٕ کَرُن کینٛہہ. تو راستے میں جنازہ پڑھنا اگر مجبوری ہو تو پھر راستے میں پڑھنا اور اگر جنازہ کا ہو زمین پاک ہونی چاہیے. اور لیکن یہ سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جنازہ گاہ ہے لیکن اس میں گھاس کے خراب ہو جانے کی وجہ سے اور وہ مسل جانے کی ڈر سے وہاں جنازہ نہیں پڑھا گیا. تو یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کیا کرنا چاہیے. جنازہ گاہ ہی میں جنازہ پڑھنا چاہیے. اور اگر اب سڑک پر بھی پڑھتے ہیں لیکن جگہ پاک ہو وہاں بھی ہو جاتا ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.